اس لیے اصولی طور پر انسان کی رہنمائی کے لیے وحی آتی ہے، اور فطرت میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کل مولد یولد علی الفطرہ، ہر آدمی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ دو چیزیں مسخ نہ ہوں۔ ایک فطرت میں خیر اور شر کا تصور کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، نیچرلی پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا اچھی بات کہی فیثاغورس نے، کمال کی بات کہی اس سے پوچھا گیا علم کیا ہے، تو اس نے کہا خارج سے جتنا کچھ تمہیں حاصل ہوتا ہے نا، اس کے بغیر تمہاری فطرت میں جو چیز ہے وہ علم ہے۔ خارجی ماحول سے جو کچھ تمہیں ملتا ہے اس کو چھوڑ دو، جو خود تمہاری فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے وہ علم ہے۔ یہ فیثاغورس کا جملہ ہے۔ اس لیے فطرت میں پہلی چیز خیر اور شر کا تصور، اور دوسری چیز کہ اس کا محاسبہ ہوگا، نگرانی ہوگی۔ جس انسان میں یہ دو چیزیں پائی جائیں، یا پھر تربیت اس کو اس مقام تک لے آئے کہ وہ جانتا ہو خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اور وہ جانتا ہو کہ خیر کا کام کر رہا ہوں اس کے ریزلٹس کیا نکلیں گے، اور شر کے جو بیج بو رہا ہوں اس کے ریزلٹس کیا نکلیں گے۔ جس آدمی کو تربیت یہاں لے آئے نا وہ بھی غنیمت ہے، اور جس کو فطری طور پہ ہر انسان کو اگر حاصل ہے، جس کو تو بہت بڑی چیز ہے۔ انسانی فطرت اس چیز کا نام۔ یونانیوں نے کمال یہ کیا کہ وہ اس حد تک پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے فطرت کو اپنی عقل کی بنا پر دریافت کر لیا تھا۔ اس لیے افلاطون، یہ چیزیں اگر آپ کے لیے ثقیل ہوں یا نہ دل لگتا ہو تو کچھ اور بات کریں، ہیں کچھ اور بات کریں۔ کیا کہتے ہیں آپ مصدق صاحب؟ افلاطون جو تھا اس کے معاصر تھے، اور یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے آنے سے کوئی 500 سال پہلے تھے۔ اس وقت کی دنیا میں انڈین سویلائزیشن ہتھیار بنا رہی تھی۔ ہندوستان کی تلواریں اور یہاں کے تیر اور یہاں جنگی سامان اور غلبہ عروج پر تھا۔ مصر اور یونان ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے، الجھے ہوئے تھے علم میں، حتیٰ کہ افلاطون مصر گیا ہے پڑھنے کے لیے۔ اس لیے مصر والے جو کہتے ہیں نا کہ ہم ان سے بھی بھاری ہیں، تو اس کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ افلاطون ہمارے یہاں پڑھنے آیا تھا۔ اور شام، اب موجودہ اردن، اسرائیل، فلسطین، ان سارے علاقوں میں طب تھا۔ وہاں کی دنیا طب سے رنگین تھی، اس لیے خدا نے وہاں جو آخری نبی بھیجا، علاقے کے اعتبار سے وہ اس ہستی کو بھیجا جس نے طب میں کمال دکھایا، مردوں کو زندہ کر دیا۔ ہے اس پہ اختلاف، لیکن قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس نے کہا تم میں سے جو کوڑ کے مرض کے ساتھ آتا ہے
میں اللہ کے حکم سے اس پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کوڑ اس کا دور ہو جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ عیسائیوں کی میڈیکل سے جو وابستگی ہے نا، اس میں بڑا گہرا اثر ہے اس بات کا کہ ان کے نبی سیدنا مسیح علیہ السلام وہ آئے تھے، ان کے معجزات جتنے بھی تھے وہ انسانی صحت کے متعلق تھے، اور اس امت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گہرائی کی نسبت سے جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ علم ہے۔ ہر نبی کا ایک کمال ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال طب کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال کلام کا تھا، بولنے کا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا کمال یہودیت کا غلبہ، طاقت، اور اس امت کا کمال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں آیا اور ان کا اصل کمال علم تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ دعا مانگا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہ نماز کے آخر پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، اور غالباً یہ وہیں سے تلقین تھی کہ فرمایا یہ کہا کرو رب زدنی علماً و ایماناً و یقیناً، اللہ میرے علم میں، ایمان کی کیفیت میں اور یقین میں اضافہ فرما۔ 500 سال پہلے یونانیوں کی اس تہذیب میں افلاطون، اور افلاطون کا ایک معاصر تھا، مختلف طرح پہ اس سے پڑھا گیا ہے کہ اس کا نام کیا تھا، اور ایک تلفظ اس میں سے یہ ہے کہ پارمانائیڈیز۔ یہ پارمانائیڈیز جو تھا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے آن نیچر، کتاب نہیں نظم ہے۔ اس آن نیچر کو پڑھا جب ہم نے تو پھر ادراک ہوا کہ اوہو یہ فطرت کے اتنا قریب پہنچ گیا تھا بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے۔ اس نے کمال کیا ہے اپنی اس نظم میں، اور کہتا ہے کہ اس کائنات میں جتنا کچھ پایا جاتا ہے یہ در حقیقت ایک کی طرف لے جاتا ہے، بٹوین دا لائنز بھی، اور اس کو آپ پڑھیں۔ اور دنیا میں میٹا فزکس کا یہ پہلا آدمی ہے جس نے میٹا فزکس کی بات کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کو چھوڑ کے یہ معاصر ہے افلاطون کا، اور ایسے نہیں ہے کہ افلاطون اور ارسطو اور ان لوگوں کے زمانے میں بادشاہ نہیں تھے۔ کمال ان فلسفیوں کا یہ ہے کہ بادشاہوں کی ایک نہیں چلنے دی، ان بادشاہوں کے نام دنیا سے مٹ گئے۔ جو لوگ غالب آئے اور جنہوں نے اپنا سکہ جمایا اور کوائن جن کے نام کا چلا ہے وہ یہ۔ اس لیے نیچر، انسانی فطرت، اس میں دو چیزیں، ایک خیر اور شر اور ایک احتساب۔ جس آدمی میں خود سے یہ پایا جائے، اپنا خود احتساب کرتا رہے کہ میں زندگی کہاں خرچ کر رہا ہوں، میں اپنے پیسے کو کہاں خرچ کر رہا ہوں، میں اپنی جوانی میں جو محنت کر سکتا تھا اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، جواب دینا ہے، اور جواب میں مجھے کیا کہنا ہے۔ کسی کے پاس ان سوالات کے اگر جوابات ہونا تو پھر جلدی مرنے کی بھی سوچنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عابس غفاری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول، انہوں نے موت کی تمنا کی۔ عابس غفاری رضی اللہ عنہ بڑے لوگوں میں سے تھے۔ کسی نے ان سے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تمنا سے منع فرمایا؟ کہنے لگے مجھے پتہ ہے،
لیکن فرمایا تھا جب 6 چیزیں اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں نا تو پھر موت مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں. پھر 3 انہوں نے بیان کی. انہوں نے کہا جب میری امت میں شرط کثرت سے پھیل جائے، جوا شرط کثرت سے پھیل جائے، جوئے کے ذریعے مال حاصل ہونے لگے. کرکٹرز آپ کے بڑے بڑے نامی گرامی جواری، جوا ہی ہے نا، سزا ہو گئی. اور جو پیسہ جوئے سے لیا تھا اس کا کیا ہوا؟ احتساب ہو گیا. سرحد کی حکومت میں اتنے منسٹرز سے نکال دیے. مانا حضرت وہ جو پیسہ لے کے گئے ہیں وہ. فرمایا جب شرط امت میں لگنا شروع ہو جائے کثرت سے، عمومی طور پہ جوا عام ہو جائے. اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عابس، تم دیکھو جب انصاف بکنے لگے. تیسری چیز کیا تھی؟ فرمایا جب شرط عام ہو جائے، آ جائے گی انشاءاللہ ذہن میں، اور جب انصاف بکنے لگے. ہاں فرمایا کہ تمہارے حکمران پرلے درجے کے بے وقوف بننے لگے. جو احمق آدمی جتنا احمق ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگتے. ایک ٹکے کا آدمی نہیں اپنے اخلاقیات میں، اور ایک صفحہ جو اس نے کبھی دن میں پڑھا ہو، حتیٰ کہ اخبار بھی نہیں پڑھتا، اور اسے کوئی خبر نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے حکمران پرلے درجے کے بے وقوف لوگ بن جائیں، اور جب شرط اور جوا عام ہو جائے، اور جب انصاف بکنے لگے. ہمارے ہاں انصاف کیا رہ گیا ہے؟ وہ جو پچھلی مرتبہ بات عرض کی تھی نا، ہمارے ہاں انصاف رہ گیا ہے کہ جرم نہ مٹے، اور جو اس جرم کو کرنے والے مجرم ہیں ان میں سے کسی کا انتخاب کر کے اسے سزا دے دی جائے. باقی مجرموں کو نہ چھیڑا جائے. وہ پھر وقت آئے گا تو دیکھیں گے، جب اس کا نمبر آئے گا تو دیکھ لیں گے. مجرم کو منتخب کر کے سزا دو اور جرم کا نہ چھیڑو، جرم رہے. تو یہ یونان کی تہذیب والے جو تھے نا، وہ اپنی عقل سے اتنا عروج پا گئے تھے کہ وحی نہیں آئی تھی. یہ افلاطون کے کوئی 50 کے قریب تو شاگرد ہیں، اور یہ شاگرد ان کے سارے علوم ہم تک نہیں پہنچے. فیثاغورس کی چیزیں پوری نہیں پہنچی. یہ پہنچتی تو دنیا کتنی کمال کی ہوتی. انہوں نے نیچرلی ان چیزوں کو پا لیا تھا، اور اگر زندہ ہوتے تو 100,000 بار شکر کرتے کہ ہماری پیاس نے ہمیں وہاں تک پہنچایا ہے جہاں تک تم وحی کے ذریعے پہنچے ہو. اللہ کا یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ کبھی کبھی ہم سجدہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اے رب، جس پہ لوگوں کی زندگیاں کھپ گئیں اور فیثاغورس اور افلاطون جیسے دماغ کھپ گئے، اس پیاس سے اور محنت سے تو نے بچایا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے نے ڈائریکٹ وہاں تک پہنچا دیا. وہ بھی اسی فطرت کو کہتے ہیں. جہاں پہنچ کے وہ تھک گئے، وہاں پر وہ ایک چیز تھی اللہ کی معرفت، کیونکہ وحی نہیں آئی تھی نا.